فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. عزیز ساتھیو، پچھلے ہفتے جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ وضو سے متعلقہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، یہ کہ وضو کی اہمیت کیا ہے اور وضو کیسے کیا جائے گا، وضو میں فرائض کیا ہیں اور وضو میں سنتیں کیا ہیں اور وضو کے بعد کے کیا آداب ہیں. وہ چند باتیں آپ کے سامنے جو ہم سب لوگوں کے فائدے کی ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. اسی سے متعلق ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے وعدہ کیا تھا کہ چند باتیں وضو کے فضائل سے متعلق ہوں گی، اور جو اہم چیز ہے وہ سب سے اہم ہے یہ کہ وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں یا جس کام کے لیے اللہ نے وضو کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے. اور یہ تو عام طور پر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے جس طرف توجہ کم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں وضو کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہاں پر وضو کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے. بلکہ ان میں سے بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے لیں تو وہ ہمارے اور آپ کے بہت فائدے کی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وضو کے فضائل کیا ہیں. دیکھیے، وضو کی جو سب سے اہم فضیلت ایک مومن کو اس پر پھولے نہیں سمانا چاہیے، یہ حاصل ہونے والی ہے کہ قیامت کے دن جب کہ ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اچھے ہیں تو برے ہیں تو نیک ہیں بد ہیں، جو کوئی بھی ہے سب کوئی اس میدان میں ہوگا اور ہر ایک برہنہ ہوگا. نبی سے لے کر کے ولی سے لے کر کے ایک گنہگار تک ہر انسان کیا ہوگا؟ برہنہ ہوگا. اس میدان میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنائے گا تو اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ورنہ جس حال میں بندے کو اللہ کی اس کی ماں نے پیدا کیا ہے اسی حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن وہ حاضر ہوگا. اس میدان میں آپ جانتے ہیں کہ کتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، سب کی امتیں ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امت میں کیا نشانی عطا فرمائے گا کہ جس سے یہ امت پہچانی جائے گی، جس سے لوگ سمجھیں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ کون سی علامت ہے؟ وہ علامت اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ علامت ہر مومن بندے کو اس کی وضو کی وجہ سے حاصل ہوگی. اور وہ جو شخص جتنے اہتمام سے وضو کرے گا اس کی علامت کے اندر اتنی ہی وضاحت اور روشنی پائی جائے گی. وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جو وضو جسم کے جو حصے وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، جو حصے جسم کے وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، مثلا دونوں ہاتھ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، دونوں چہرہ اور دونوں پیر، یہ کل کتنے ہوئے؟ کتنے اعضاء ہوئے؟ کتنے؟ 5 ہوئے ہیں. جی ہاں، 2 پیر، 2 ہاتھ اور 1 چہرہ. یہ اعضائے وضو جو ہیں وہ قیامت کے دن مومن کے لیے بطور زیور کے ہوں گے. جس طریقے سے 100 عورتوں میں اگر کوئی عورت سب سے خوبصورت زیور پہنے ہو تو وہ پہچانی جائے گی کہاں سے زیور پہن رکھا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے پہچان کے لیے، تاکہ ساری دنیا کے لوگ جانیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں کہ یہ ہمارے امتی ہیں، تاکہ ان کی شفاعت کا بھی مسئلہ ہوگا، ان کو حوض پر پانی پلانے کا بھی مسئلہ ہوگا، بہت سی چیزیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے ان کے اندر ایک نشانی پیدا فرمائے گا کہ ان کے 4-5 حصے وہ بالکل صاف ستھرے اور روشنی کے طریقے سے چمک رہے ہوں گے، گویا وہ زیور پہنے ہوئے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک تابعی ہے نعیم المجمر رحمہ اللہ،
وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر گیا تو میں کیا دیکھا کہ وہاں پر وہ وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے انہوں نے بتلایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان امتی یدعون الی القیام یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیطل۔ بلکہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھی کسی ساتھی کو لے کر کے نہیں گئے، تنہائی میں گئے اور جا کر کے وہاں وضو کرنے لگے، اور اپنے ہاتھوں کو یہاں سے لے کر کے صرف یہیں تک نہیں دھوتے تھے، اس لیے کہ یہاں تک تو واجب ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر تک دھوتے تھے اور اوپر تک۔ اسی طریقے سے اپنے پیروں کو صرف ٹخنوں تک نہیں ہے، اتنا تو واجب ہے، اس کے اوپر تک دھویا کرتے تھے۔ تو ان تابعین نے دیکھ لیا، کہا کہ آپ یہ تنہائی میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے دیکھا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے امتی ان کے پانچوں اعضاء چمکتے ہوں گے وضو کی وجہ سے، لہذا تم میں سے جس شخص سے ہو سکے اپنی اس روشنی کو، اپنی اس چمک کو زیادہ بنا لے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلیۃ المؤمن، مومن کی کا جو زیور ہوگا قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا، یعنی اسے وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وہ اپنے وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورتیں یہ فخر کے طور پر، زینت کے طور پر صرف چوڑیاں جو پہنتی ہیں ایک دو نہیں پہنتی ہیں، بلکہ وہ جتنی زیادہ پہنے گی گویا کہ وہ ان کی جتنے زیادہ خاطر سونے کی اگر چوڑیاں پہنے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی گویا اس کے پاس مال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کے آثار وضو جو ہیں ان کو اسی طریقے سے واضح کرے گا اور نکھارے گا کہ جو شخص وضو کے اندر جس قدر اہتمام کرے گا اتنی ہی ان کے اعضائے وضو کے اندر چمک ہوگی۔ دوسری چیز جو ہم گنہگاروں کے لیے بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، اور ہم میں کا ہر انسان گنہگار ہے، صبح سے شام تک ہم سے غلطی ہوتی ہے، وضو کا ایک فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ وضو کرنے سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے انسان گناہ کرنے کے لیے یا تو دیکھے گا، یا تو بات کرے گا، یا تو سنے گا، یا تو چلے گا، یا تو پکڑے گا، یہی ہے نا؟ گناہ کرنے کے لیے یا تو دیکھے گا، یا تو بات کرے گا، اور یا پھر سنے گا، اور یا پھر سونکھے گا۔ سونکھ بھی سکتا ہے کہ نہیں گناہ کو؟ گناہ کو سونکھ بھی سکتا ہے نہیں سونکھ سکتا؟ جی بتائیں۔ نہیں ہو سکتا ہے، جی سونکھ سکتا ہے۔ کوئی عورت آپ کے بغل سے گزرے اور اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ خاص طور پر وہ خوشبوئیں جو ان مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتی ہیں، اور آج کل کے جو مجرم یہ تاجر اور کمپنیوں والے ہیں خاص کر کے ایسی خوشبو بناتے ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہو، اور جانتے ہیں کہ یہ خوشبو لگا کے عورتیں کہاں باہر نکلیں گی۔ بلکہ کچھ دن پہلے ہم نے امریکہ کی ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ امریکہ میں وہاں کے جو فرم میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ کام کرتے ہیں وہاں منع کر دیا تھا کہ فلاں خوشبو، خاص طور پر چمیلی کی خوشبو عورتیں لگا کر کے نہ آئیں، یہ منع کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ سے مرد کا توجہ کیا ان کی طرف بڑھتی ہے۔ تو سونگھنے سے ہوگا نہیں سونگھنے سے ہوگا؟ تو بسا اوقات انسان گناہ جو کرتا ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ سونگھنا ہوتا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ سونگھنا ہے۔ اسی طریقے سے وہی ہم نے کہا یا تو گناہ کرے گا کوئی چیز دیکھ کر کے، یا جی سن کر کے، یا بول کر کے، یا چھو کر کے، اور یا تو چل کر کے، ہے نا؟ اور اگر کوئی انسان وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے۔ ساتھیو مسجد میں آ کر کے وضو کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے یعنی مسجدوں میں سے کی مسجد طرف جاتا ہے تاکہ کوئی فریضہ یعنی فرض نماز ادا کرے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں پیر پر اللہ دو نعمتوں سے نوازتا ہے. دونوں پیر دو ہیں کہ چار ہیں انسان کے؟ دو پیر ہیں نا. اللہ تعالیٰ دو نعمتوں سے نوازتا ہے. ایک نعمت کیا ہے؟ ایک پیر اٹھاتا ہے تو اللہ اس سے اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے, اور دوسرا پیر رکھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے. یہ کس پر ہوگا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کمانے کے کتنے ذرائع ہمیں دیے ہیں, لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں. اور ہم میں بہت سے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں لیکن ان باتوں کو ذہن میں نہیں رکھتے. اگر ان باتوں کو ذہن میں رکھیں تو اس کے کرنے کا انسان کا اور جذبہ پیدا ہوگا. مثال کے طور پر آپ کی ڈیوٹی ہے کہ صبح سے شام تک آپ کو ایک کام کرنا ہے, وہ ڈیوٹی ہے, آپ کو اس لیے یہاں پر لایا ہی گیا ہے. اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جتنا واجب ہے ہماری تنخواہ, یہ اس سے بڑھ کر کے ہم کو 10 ریال اور دیتا ہے, تو بتائیے شوق پیدا ہوگا کام کرنے میں نہیں کام کرنے میں؟ جی پیدا ہوگا نا. تو آخر نماز ہم پر فرض تو ہے ہی, وضو ہمارے اوپر فرض تو ہے ہی, یہ ہمارا فریضہ ادا ہوگا. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر دے رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے اندر کس لیے؟ تاکہ جذبہ اور شوق پیدا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے یعنی کسی مسجد طرف جاتا ہے, کیوں؟ تاکہ کوئی فرض نماز ادا کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں پیر کے بعد جو دونوں قدم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نیکیاں دیتا ہے. وہ کیا؟ ایک سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور دوسرے قدم سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا, انہوں نے بہت سوال کیا. ایک لمبی حدیث ہے ان کی, ایک بڑی دلچسپ ہے اور لمبی حدیث ہے, اپنے ایمان لانے کا واقعہ اور آپ سے کیا سوال کیے, وہ لمبی حدیث ہے. میں اس طرف جاؤں تو اس کے لیے الگ مجلس چاہیے, لیکن اسی کے اندر ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر مجھے وضو کے بارے میں بتلائیے. یعنی ہر چیز بارے میں پوچھتے رہے, نماز کے بارے میں, توحید کے بارے میں, وضو اور رات کے اندر جو تہجد کی نماز ہوتی ہے اس کے بارے میں, بہت سے سوال انہوں نے کیا ہے. انہیں میں سے آپ نے کیا سوال کیا ہے عمرو بن عبسہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے وضو کے بارے میں بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر کے بیٹھتا ہے, جو شخص بھی اپنے وضو کا پانی لے کر کے بیٹھتا ہے, اس لیے پہلے وضو کیسے کرتے تھے؟ آج طرح یہ حنفیہ بدبو ٹوٹی وغیرہ تھی نہیں نا, بندھنا رہتا تھا لوٹا برتن, اسی سے وضو کرتے تھے نا. تو جو کوئی شخص اپنے وضو کا پانی لے کر کے بیٹھتا ہے, پھر کلی کرتا ہے, ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک کو جھاڑتا ہے, تو وہ تمام گناہ جو اس کے چہرے میں ہیں یعنی آنکھ وغیرہ میں, وہ تمام گناہ جو اس کے منہ میں ہے یعنی زبان سے, اور وہ تمام گناہ جو اس کے ناک سے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. اور اگر پھر اس کے بعد یعنی کلی کرنے اور ناک پانی ڈالنے کے بعد اپنے چہرے کو دھوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کے جو گناہ ہیں یعنی دیکھنا ہو اور کیا یہ بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس کے داڑھی کے بالوں کے پانی گرتے ہیں تو اسے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. پھر اگر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھنی تک دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو, پانی کے قطرے جو اس کے پوروں سے گرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. پھر اگر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے جو گناہ ہوا کرتے ہیں, سوچنے کا ہو یا اس کے وجہ سے کیا ہے یعنی سننے کا کوئی گناہ ہے, تو اس کے بال کے ساتھ سارے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں. اور اگر اس کے بعد اپنے پیروں کو دھولتا ہے تو اس کے پیر سے جو گناہ اس نے کیے تھے وہ سارے کے سارے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گر جایا کرتے ہیں. پھر اگر وہ نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے, اور اپنے دل کو اللہ کے لیے بالکل خالی کر لیتا ہے, تو وہ اپنے گھر اس طور پر واپس آتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب کہ ہم اور آپ جو گنہگار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ وضو کا یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ساتھی ایک اور فائدہ, وضو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں میں رکھا ہے, ان اعمال میں رکھا ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک مقام رکھ دیتا ہے. چنانچہ وہ حدیث جو پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے ہم نے بیان کی تھی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے, صرف وضو کرنا کافی نہیں ہے, وضو کرے اور اچھی طریقے سے. وضو کیا ہے؟ آدھا کو اچھی طریقے سے دھوئے, رگڑ کر کے دھوئے, کوئی جگہ کھاری نہ ہونے رہ جانے پائے, اور اوپر تک دھوئے,
دونوں چیز ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد وضو سے فارغ ہونے کے بعد کیا کہہ لیتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. کتنے دروازے؟ 8 دروازے جنت کے کھل جایا کر. کس وجہ سے؟ صرف 4 منٹ بھی نہیں لگے آپ کو, 2 منٹ بھی آپ کو مشکل سے لگے ہوں گے. اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ساتھیوں کہ وضو جو ہے اہتمام سچے ایمان کی علامت ہے. ہر انسان اپنے ایمان کا محاسبہ کر لے کہ آیا اس کے ایمان سچا ہے کہ جھوٹا ہے. سچے ایمان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مولا ہیں, خادم ہیں, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی حدیث سنن ماجہ میں, مستدرک حاکم میں اور متعدد کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحسوا ولن تحسوا. اے لوگو سیدھے راستے پر چلو, جو اسلام کا راستہ اس کے اوپر جمے رہو. لیکن یہ بات مشکل ہے کہ اسلام پر مکمل طور پر جم جانا یہ مشکل کام تو ہے, لیکن مشکل ہے لیکن محال نہیں ہے. اور یاد رکھو اس پر یعنی اللہ کے دین پر جمے رہنے میں کیا چیز مدد کرنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا سب سے اچھا کام تمہارے لیے کیا ہے؟ سب سے اچھا کام تمہارا کیا ہے؟ وہ نماز پڑھنا ہے, جس کے بارے میں ہمیں سب کتنے لوگ کوتاہ رہا کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہم 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں وہ 4 وقت کی پڑھتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ 5 وقت پڑھنے والے تو لوگ کیا ہیں؟ کم ہی ملیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ایک سے پوچھنے لگوں اور قسم کھا کر کے تو شاید بہت سے لوگ اس میں, ہے کہ نہیں ہے, فیل ہو جائیں. وہ نماز نہیں ہے ساتھیوں, یہ نماز نہیں ہے. اسلام نے ہم سے کتنی نماز کا مطالبہ کیا ہے جی؟ 4 نماز کی 5 نماز کا 5 4 وقت. ارے بھائی 4 وقت کی پڑھ لیتے ہیں, ایک چھوٹ جاتی ہے. کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ اگر تم سے مطالبہ ہے کہ ڈیوٹی کتنے دن دینا ہے, 8 دن. کتنا دن دینا ہے؟ 30 دن نہیں, ہفتے میں بتائیں. 8 دن 7 دن دینا ہے. جمعہ کا دن چھٹی رہتی ہے نا, کتنی ڈیوٹی ہے کہ 6 دن ہے؟ 6 دن ہے بھائی, ایک دن چھٹی ہے نا, تو کتنے ہوگا؟ 6 دن بچے گا. ہاں دیکھیے 6 دن بچے گا. 7ویں دن چھٹی رہتی ہے, 6 دن ہے نا. اب آپ جو ہے 5 دن ڈیوٹی کریں اور 1 دن ڈیوٹی نہ جائیں, اور جب مہینے کے آخر میں کہیں بھائی 5 دن ڈیوٹی کی 1 دن نہیں, کیا ہوا, ہمیں پوری تنخواہ دو, تو ملے گی اور کاٹ بھی لے گا, بلکہ 2 دن اور بھی کاٹ لے گا آپ کو, ہے کہ نہیں؟ تو جب دنیا کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں تو آخرت کے بارے میں ارے بھائی 4 نماز 4 پڑھ لیتے, ایک چھوٹ جاتی ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ یہ دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی آدمی. تو آپ سے ارشاد فرمایا تمہارا سب سے بہتر کام کیا ہے؟ نماز ہے. اور آپ نے بیان فرمایا ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وضو کے اوپر محافظت صرف مومن ہی کر سکتا ہے. محافظت کیا ہے؟ یعنی وضو کو ہمیشہ بغیر وضو کے نہ رہے کبھی. یہ بڑی اچھی علامت ہے کہ میں حضرت بلال کے بارے میں پچھلے ہفتے بات آئی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ جب بھی آپ جنت میں داخل ہوئے تھے بلال ان کے آگے آگے چل رہے ہیں. سنی تھی حدیث نا. آپ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی میرا وضو ٹوٹا ہے تو ہم نے وضو کر لیا ہے. رات اور دن میں جب بھی وضو ٹوٹا ہم نے وضو کر لیا, اور اس وضو سے 2 رکعت نماز پڑھی, تو اسی وجہ سے اللہ نے انہیں کیا مقام دیا؟ اللہ کے رسول سے آگے آگے جنت میں چلا بھیجا. دیکھیں یہ اونچا مقام دیا حضرت بلال کو. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور ساتھیوں یہ کام دیکھیے, اللہ مشکل ضرور ہے, لیکن اگر کوئی اس کا اہتمام کر لے تو اس کے سچے مومن ہونے کے. ساتھیوں میں ایک باورچی کو جانتا ہوں. ایک باورچی, جانتے باورچی نا, کھانا بنانے والا, بوڑھے میاں تھے. وہ اتنے جاہل تھے کہ قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. ایک بار وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ہمارے بھائی ان سے ملنے گئے تو کہتے ہیں قاری صاحب اس بار ہم نے پتہ نہیں 10 یا کتنے قرآن ختم کیے ہیں. وہ کیسے بابا؟ کہا میں پڑھا تو ہوں نہیں, جانتے ہیں قرآن کھول کر کے کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر صدر پر کیا پڑھتے جا رہے ہیں یہی اس کو معلوم. وہ شخص جو ہے کبھی بھی بے وضو نہیں رہتا تھا. کھانا پکا رہا ہے, جانتے یہ بڑا مشکل کام ہے, کھانا پکاتا رہتا تھا, وضو ٹوٹ گیا یا استنجا کی ضرورت پڑی, گیا استنجا کیا, وضو کر کے آیا اور 2 رکعت نماز پڑھی, پھر اس کے بعد کھانا پکانا شروع کیا. ہمارے بھائی اس کے بعد گواہ ہیں کہ کبھی اس کے کھانے کو ہم نے جلتے یا بگڑتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو نوازا تھا. کبھی اس کے کھانے کو ہم نے جلتے ہوئے
اور ایک دو آدمی کھانا نہیں پکا رہا ہے، پورے مدرسے کا کھانا پکا رہا ہے، ذرا سوچے یار. تو یہ کیوں؟ اس لیے اس کی نیت درستی کہ اللہ نے بہت ثواب رکھا ہے اس وضو کے اندر، لہذا بغیر وضو کے میں نہیں رہوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا يحافظ على الوضوء الا مومن، مومن ہی وضو کے اوپر محافظت کر سکتا ہے. میرا وہ کہاں ہے، میں بھول گیا اس کا نمبر ہی کتنا ہے، نمبر کتنا ہے اس کا؟ لے آؤ نا، وہ کیا کہتے ہیں وہ. تو وضو کی ایک فضیلت ہے، ایک فضیلت وضو کی اور سنتے چلیں. اگر کوئی شخص وضو کا اہتمام کرتا ہے خاص طور پر سونے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کرے گا اور اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی ہے اس شخص کے لیے جو شخص اپنے وضو کا اہتمام کرتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سنن ابو داؤد سنن ابن ماجہ میں حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان ہے جو رات میں باوضو ہو کر کے سوتا ہے. یہ سنت ہے ساتھیوں جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. جو بھی مسلمان باوضو ہو کر کے سوتا ہے اور رات میں جب بھی بیدار ہوتا ہے، رات میں اس لیے کہ ہر انسان سوتا رہتا ہے، اس کی رات میں نیند ایک دو بار کھلتی ہے، رات میں بیدار ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. لیکن اس وقت جب بیدار ہو تو اس وقت کی دعا کیا ہے؟ اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر. الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. بہت آسان ہے، ہر انسان کو یاد ہے. کیا پڑھنا چاہیے اگر انسان بیدار ہو تو، نیند کھلے تو؟ وہ اٹھنے کے لیے نہیں، وہ تو دوسری دعا ہے. دوسری دعا ہے اللہم الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا، وہ تو کب ہے دو، لیکن بستر پر ہے، نیند کھلی، اسے کروٹ بدل کے سونا ہے یا پھر سونا ہے تو کون سی دعا پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. الحمدللہ پہلے کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اگر اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا، اور اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. تو وضو باوضو ہو کر کے سونے کی یہ برکت ہمیں کس لیے ملی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کا ہمیں حکم دیا. ایک اور چیز، اگر کوئی شخص باوضو رہنے کا اہتمام کر لے کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور خصوصاً وضو کر کے سوتا ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے. بہت سے لوگ بارے میں سنا ہے نا کہ سوئے اور بہت سی خبریں آتی رہتی ہیں، سوئے اور سوتے رہ گئے. اسی لیے ہم اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اے اللہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کیا کیا؟ موت دینے کے بعد، نیند ایک موت کی شکل ہے نا، بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص نہیں، ان سے اگر تم بستر پر جانا چاہو اچھی طریقے سے وضو کرو، اور وضو کر کے جب تم دائیں کروٹ لیٹو اور دایاں ہاتھ سر اپنے گال کے نیچے رہے تو یہ دعا پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. آپ نے فرمایا اگر تمہارا انتقال اسی رات میں ہو جائے گا تو مت علی الفطرہ، تمہاری موت فطرت پر ہوگی. فطرت پر یعنی اسلام پر ہوگی، گویا تم جنتی ہو، گویا تم کیا ہو؟ جنتی ہو. اس طریقے سے ساتھیوں وضو کے اور بہت سے فضائل ہیں. ہم نے تھوڑا سا اس لیے اہتمام کیا بیان کرنے کا کہ آپ لوگ، ہم میں سے بہت سے لوگ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں وضو کرنے میں، تاکہ وضو کا جذبہ پیدا ہو. اب ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی وہ بات رکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے کے لیے وضو کرنا واجب ہے ہمارے لیے.
دیکھیے ہم اس میں کو طول نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. نماز پڑھنے کے لیے بغیر نماز کے، بغیر وضو کے کسی انسان کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر کوئی انسان بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو یہی نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، اس کو گناہ بھی ملے گا. اس کو کیا ہے؟ گناہ ملے گا. گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ہم کو دھوکہ دے گا لیکن اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ جانتا کہ نہیں بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہے. تو وضو کا نماز کے لیے بہت ضروری ہے، بغیر وضو کے کسی کی نماز نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز، بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطواف بالبیت الصلاۃ، بیت اللہ کا طواف کرنا ایک قسم کی نماز ہے. البتہ اللہ نے اتنی اجازت دی ہے کہ طواف میں تم بات کر سکتے ہو لیکن نماز میں بات نہیں کر سکتے. اور اس لیے بھی کہ طواف کے بعد سنت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے. تیسری بات، جہاں وضو کرنا ضروری ہے وہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے لیے. قرآن مجید کو اگر کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے تو، زبانی پڑھتا ہے تو نہیں، اپنے موبائل میں پڑھتا ہے تو نہیں، اس لیے موبائل مصحف نہیں ہے، اگر جو دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے. لیکن یہ قرآن اگر ہاتھ میں چھوتا ہے تو گویا قرآن کو چھونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وضو انسان وضو سے کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی میں ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو پاک انسان ہی چھوئے. تو قرآن مجید کو چھونے کے لیے یا دیکھ کر کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا رہے. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن جگہوں پر وضو کرنا سنت ہے. اگر یہ واجب تو نہیں ہمارے اوپر، لیکن اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں تو بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ بیٹھتا ہے انسان اور ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ وضو کرے گا. صحیح بخاری میں ہے، ایک ابو الجحیم ایک صحابی وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس گزرا، آپ ادھر سے جا رہے تھے، ہم سے ملے تو ہم نے ایک شخص آپ سے سلام کیا، السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دینے سے پہلے دیوار پر اپنا ہاتھ مارے، ہے نا، اور تیمم کر لیا اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا دوسری حدیث میں ہے کہ دیکھو یہ واجب نہیں ہے لیکن ہم نے بغیر وضو کے اللہ کے ذکر کو ناپسند کیا ہے. خاص طور پر انسان بیٹھتا اللہ کے ذکر کے لیے، جیسے مسجد کے اندر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا، اس کا وضو ٹوٹ گیا تو ہم نہیں کہتے واجب ہے جائے وضو کر کے آئے، لیکن بہتر کیا ہے کہ انسان جائے اور وضو کر لے. صبح و شام کا ذکر کرنا چاہتا ہے، جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ واجب ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ انسان اللہ کا. اسی طریقے سے سونے کے لیے بھی وضو کرنا بہت ثواب کی چیز ہے، جیسا کہ بھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے. ہمیں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی، کوئی مشکل کام نہیں ہے ساتھیوں انسان. اس لیے کہ دیکھیں عمومی طور پر انسان جب سونے کی تیاری کرتا ہے تو استنجا کرنے جاتا ہی نہیں جاتا ہے تاکہ رات میں اٹھنا نہ پڑے. تو اگر گیا ہے تھوڑا سا اگر وضو بھی کر لے تو کیا نقصان ہے؟ کچھ مشکل ہوگا، لیکن فائدہ کتنا بڑا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حالت میں اگر اس کی موت ہو جائے تو فطرت پر اس کی موت ہوگی اور بیدار ہو، اس حال میں دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اسی طریقے سے انسان کا جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو پھر نیا وضو کر لے، جیسا کہ بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. یہ واجب نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت بیان کی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے اللہ نے کیا مقام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے. تو اگر انسان کا وضو ٹوٹ جائے کسی سے ہو سکے تو کوشش کرے وہ جو یعنی اپنے وضو کی تجدید کر لیا کرے. 5ویں جگہ جہاں پر وضو کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، وہ ہر نماز کے لیے. مثال کے طور پر آپ نے عصر کے لیے وضو کیا لیکن آپ کا وضو ابھی باقی ہے، تو نماز آئی، مغرب کی نماز ہوئی تو آپ نے پڑھ لیا، کوئی حرجہ نہیں ہے. لیکن بہتر کیا ہے کہ نیا وضو کر لے. بہتر کیا ہے؟ نیا وضو کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے انہیں وضو کا حکم دیتا اور ہر وضو کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو 1/3 رات گزر جانے کے بعد پڑھتا. لیکن چونکہ امت کے لیے مشقت اور پریشانی ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے نا، اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا، لہذا ہم نے یہ چیز واجب نہیں بلکہ یہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس بارے میں لوگ کوتاہی نہیں کرتے ہیں. انسان کو جب جنابت لاحق ہو، یعنی انسان جنوبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے،
چاہے وہ خواب کے اندر اسے ناپاکی لاحق ہو یا میاں بیوی کے تعلق سے ناپاکی لاحق ہو. اب اگر انسان وہ سونا چاہتا ہے یا کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ وضو کر لے. وہ کیا کرے؟ وضو کر لے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہوتے، آپ جب کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں آپ وضو کر لیا کرتے تھے، آپ وضو کر لیتے. تو یہ ایک جگہ ہے. تیسری چیز، ساتویں جگہ جہاں پر بہت کم لوگ بلکہ تعجب کریں گے لیکن یہ بھی سنت ہے جو آج عام لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دیتا ہے تو اسے خود غسل کر لینا چاہیے، اور اگر میت کو کندھا دیتا ہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے. میت کو غسل دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر میت کو اٹھا کر کے لے جا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ وضو کر لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنن ابو داؤد میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جو مردے کو کیا کرے؟ غسل دے، اسے غسل کر لینا چاہیے. ومن حملہ، جو اسے اٹھا کر کے لے جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرے. جو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے. اور نا اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو قے آ گئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. قے سے، قے آنے سے سمجھتے ہیں نا، الٹی ہے نا، وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی آدمی وضو کر لے تو یہ اچھا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے انسان کو سستی لاحق ہوتی ہے، چستی لاحق ہو جائے. حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا تو آپ نے افطار کر دیا، یعنی قے آپ نے جان بوجھ کے کیا، آپ نے فرمایا اس کو نماز کو، وہ روزے کو اپنا توڑ بھی دیا، نفلی روزہ تھا. پھر اس کے بعد جب یہی بات حضرت ثوبان سے بیان کی گئی، حضرت ثوبان کہتے ہیں جی ہاں آپ نے قے آئی تو افطار کیا اور وضو بھی کیا، ہم نے ہی وضو کا پانی ڈالا تھا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ، اسی پر بات اپنی ختم کرتا ہوں میں، ایک اور جگہ وضو کرنا مستحب ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ انسان غسل کرنا چاہے تو، خاص طور پر جو وجوبی غسل ہوتا ہے، واجب غسل ہے، جنابت کا ہے یا جمعہ کے دن کا غسل ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ انسان پہلے وضو کرے، پہلے وضو کرے. لیکن وضو کرنے میں یہ ہے کہ پہلے کیا کرے گا؟ یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، پھر اس کے بعد اگر جہاں گندگی لگی اس کو صاف کرے، پھر اس کے بعد جس طرح سے نماز کا وضو کرتا ہے وضو کرے، پھر اپنے سر کے اوپر پانی ڈالے اور پیر کو نہ دھولے. یہ ان جگہوں میں ہے جہاں گندگی رہتی ہے. آج کل کے باتھ روم جو ہے وہ صاف رہتے ہیں، وہاں ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایسا کیے اور دوسری جگہ ہٹ کر کے آپ نے اپنے پیر کو دھولا ہے. تو بات یہ کرنی تھی کہ انسان اگر جو ہے غسل کر رہا ہے، خاص طور پر وہ غسل جو واجب ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے ہاتھ کو دھولے، پھر اگر جس میں کہیں گندگی لگی ہے تو، یا آج کل گندگی نہیں ہے لیکن وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھی طریقے سے غسل کرنا، صابن وغیرہ لگانا ہے تو پہلے یہاں سے صابن اپنا لگائے، ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جیسے وضو کیا جاتا ہے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر اپنے جسم کے اوپر پانی ڈالے، اور یہی وضو اس کے لیے نماز وغیرہ کے لیے کافی ہوگا. الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ اس کا ہاتھ دوبارہ شرمگاہ تک پہنچ جائے. اس لیے کہ آج کل عام لوگ برہنہ نہاتے ہیں، عام طور پر لوگ برہنہ نہاتے ہیں تو ظاہر بات اس میں خطرہ رہتا ہے کہ یقیناً ہاتھ شرمگاہ تک پہنچ جائے گا، لیکن برہنہ نہ نہائیں تو خطرہ کم رہتا ہے. تو علی کل حال یہ وہ جگہ یعنی 9ویں جگہ جہاں پر غسل کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ ہے کیا کہ انسان غسل کرنے سے پہلے کیا کرے؟ وضو کرے. یہ چند جگہیں ہیں جہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پاک کرے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وضو کرنے کا اہتمام توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.